میں شروع کرن لگا جنہیں میرے کو پیش کیتے گا جدو ٹائم ہو گیا چھڑ دیاں گا محبت نہ رکھو سبحان اللہ اسی کیوں نہ کہیے اور ہاں ایک بات ہور اسی سیدنا ابو بکر صدیق دے بھی منن والے ہیں حضرت عمر دے بھی منن والے ہیں حضرت عثمان دے بھی منن والے ہیں علی دے بھی منن والے ہیں جتھے ساڈیاں مسجداں دے اندر ابو بکر صدیق دا ذکر ہوئے گا اوتھے نال حیدر کرار دا بھی ذکر ہوئے گا اے نہیں ڈنڈی مارنی نہیں جو مقام اللہ نے انہوں نے عطا کیتا اسی انہوں نے بھی منن والے انہوں نے بھی اپنے سر دا تاج مننے سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنا سر دا تاج مننے حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے سر دا تاج مننے حضرت عثمان عمر فاروق نے بھی سر دا تاج مننے اے ہوئی وجہ ہے کہ اہل سنت دیاں مساجد دے وچوں اہل ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا آلنا مولانا ومولانا وملجانا وموانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمنا ورحمكم الله تعالى أوصيكم بنفسي وتقوى الله عز وجل في السر والإعلان فإن التقوى در الإيمان واذكروا الله عند كل شجر وحجر واعلموا أن الله بما تعملون بصير أما بعد فأعوذ بالله سميع عليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله ما قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشقالنا امدادکن ازرنجغم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا پیر دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کامل آرا رہنما نفس شیطان ہے پناہ دے یا حفیظ الحافظین واسطے پیران شجرہ چشتیہ کے واسطے میرے بزم عاشقاں ہمشہ سوار راہ حق واسطے پیر محی الدین در صفا کے واسطے ڈوبا جاتا ہوں خدایا ہاتھ میرا تھام لے واسطے سے پیر کامل رہنما کے واسطے آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال مل کے پڑھ لو سارے دوست احباب، الصلاۃ والسلام علیک یا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی پاک صاحب لولاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ علیہ تحیت و ثنا دی پاک بارگاہ عالیہ دے اندر عاجزانہ مؤدبانہ غلامانہ تحفہ درود و سلام دا نظرانہ ہدیہ عقیدت محبت پیش کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، قابل قدر بصد واجب الاحترام ماں اور بہنوں سب نو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال امام الانبیاء تاجدار بطحا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے توسل دے نال اج دا اے جمعۃ المبارک جامعہ مسجد غوثیہ رضویہ مراد کلاں دے اندر شروع ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات اپنے حبیب دے صدقے دے نال سب مسلماناں نو جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور اج دے اس جمعۃ المبارک تے مختصر جے وقت دے اندر میں آپ احباب دے سامنے جو موضوع بیان کرنا چاہ رہے ہیں آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے اندر تانوں اے دسیا جائے گا کہ فضیلت دے اندر اور افضلیت دے اندر فرق کی، فضیلت کی چیز ہے اور افضلیت کی چیز ہے، کیونکہ اج دا بھی اے جمعۃ المبارک یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر ہی پڑھایا جائے گا۔ حضرات محترم، قرآن پاک دے وچوں ایک آیا کریمہ میں آپ احباب دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے، اور آپ احباب نے سن کے سعادت حاصل کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے خالق کائنات مینوں حق کہن دی اور تانوں حق سن کے حق دے اتے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دے کلمہ پڑھن والے لجپال آقا دے غلام، او نفوس قدسیہ، او شانہ والے لوگ، او بھاگاں والے لوگ، او مقدراں والے لوگ جنہاں نے ایمان دی نظر نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا، کلمہ پڑھیا، ایمان لے کے آئے۔ اہل سنت و جماعت دا اس بات تے اجماع ہے، اہل سنت و جماعت دا اے عقائد و نظریات نے، اور الحمدللہ سانو اس بات تے فخر ہے، ساڈا اے عقیدہ ہے کہ قیامت تک انہاں ہستیاں جہا کوئی نہیں پیدا ہو سکتا جنہاں حالت ایمان وچ میرے آقا دا دیدار کیتا ہے۔ تے جتنے بھی میرے آقا دے صحابہ نے سب ہی شان والے نے، سب ہی مقام والے نے، اور لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے حکم دے نال سب نو شانہ عطا فرمائیاں نے، سارے فضیلتاں والے نے، لیکن
میں جڑی بات آپ احباب دے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہاں اج دے اس جمعۃ المبارک تے کہ فضیلت ہور شے وے، افضلیت ہور شے وے۔ میں کوشش کراں گا اپنے ناقص جے علم دے مطابق آپ احباب دے سامنے کچھ نہ کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کر سکاں۔ اللہ تعالیٰ مینوں حق کہن دی اور تانوں سن کے حق تے عمل دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک یہودی دے نال ایک گھوڑے دا سودا کیتا اور سودا کر کے جو رقم طے پائی اس رقم دے جو طے پا گئی اور رقم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں ادا کر دیتی۔ ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے تے او یہودی دی نظر پئی تے دوسرے یہودیاں دے نال مل کے کہندا کہ کیوں نہ ہوئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا مذاق اڑایا جائے۔ انہوں نے کہا او کیویں؟ انہیں کہا میرے کول ایک حل ہے، اس طریقے دے نال اس ذریعے دے نال میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا مذاق اڑاواں گا اور سارے ہساں گے۔ وہ نال دیاں نوں لے کے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گیا، آ کے کہن لگا فلاں ٹائم میں تہاڈوں گھوڑا ویچیا سی، تساں خریدیا سی اور او جڑا گھوڑا ہے او دے پیسے دیو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ او دے پیسے تے میں تینوں دے دیتے نے، رقم تے ادا کر دیتی۔ انہیں آخیا اگر رقم ادا کیتی ہے تے تہاڈی شریعت دے اندر کم از کم موقع دے دو گواہ تے ہونے چاہیے، اگر کوئی آپ دے کول گواہ ہے تے پیش کرو۔ ایتھے میں ایک بات ہور واضح کردا جاواں کہ کدی بھی کسے بندے نوں ادھار دین لگیاں ایک قرآن و حدیث دا فیصلہ ہے، میرا تیرا نہیں۔ جتنا مرضی بھی گہرا رشتہ ہے، جتنا مرضی بھی تعلق ہے، کوئی وڈی رقم دا لین دین کرنا تے لکھ پڑھت بھی کر لو تے گواہ بھی بنا لو۔ میرے خیال نال تسی میری گل نو سمجھ گئے ہو، کیوں جی؟ کئی بہت ساریاں جڑیاں لڑائیاں تے جھگڑے نے نا انہاں دا تنازع لین دین دا ہوندا ہے۔ پہلے بڑے گہرے دوست ہوندے نے، ایک دوسرے نال لین دین کر لیندے نے، اس تو بعد وہی بندہ او دا فون بھی نہیں چکدا، او دی شکل بھی نہیں ویکھدا، او دے نال تعلق ہی ختم کر دیندا ہے۔ پہلے پیسے کسے کولوں لے کے اپنی غرض پوری کر لی جاندی ہے، بعد وچوں انہوں او دا صلہ یہ ملدا کہ او دے نال ہمیشہ واسطے تعلق ہی ختم ہو جاندہ، نالے پیسے دیتے نالے اپنا تعلق گوایا۔ اے نہیں کہ ہمدردی نہیں کرنی چاہیے، کسی غریب دی مدد نہیں کرنی چاہیے، ماڑے یار دوست نو ادھار نہیں دینا چاہیے یا وہ خیر خواہی نہیں کرنی چاہیے، میرا اے ہرگز مطلب نہیں۔ میں جڑی بات عرض کر رہا کہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جدوں بھی کسے بندے دے نال کوئی معاملہ طے کرو، کسے نال لین دین دا تہاڈا معاملہ ہوئے تے گواہ بھی بنا لو تے اس بندے دے نال جڑا ہے او دے دستخط بھی کرا لو، اپنے بھی کر لو اور گواہ مقرر کر لو۔ اگر تسی سنت دے مطابق عمل کرو گے تو انشاءاللہ العزیز لین دین دے وچ کدی بھی جھگڑا پیدا نہیں ہوئے گا۔ جھگڑا ادو ہی پیدا ہوتا جدو لین دین دا کوئی گواہ نہ ہوئے، کوئی ثبوت نہ ہوئے۔ جدو تسے پیسے منگنے نے اگلے کو سیدھا جواب ہے، تیرے کو کوئی لکھ لکھایا ہے، کسی دے سامنے دیتے نہیں، کوئی گواہ ہے۔ اگر انہیں اللہ نو حاضر ناظر جان کے تیری ہیلپ کیتی ہے تے اج تو یہ گل کرن دا حقدار نہیں، تو بھی اسے رب نو حاضر ناظر جان دے ہویا اج دی رقم نو واپس کر۔ لیکن ایسا ہوندا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگا اگر کوئی گواہ ہے تو لیاؤ، اگر کوئی گواہ ہے وے تو لے کے آؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی اس موقع دے اتے گواہ تا کوئی نہیں سی، یا توں سیں یا میں ساں۔ انہیں کہا پھر پیسے دیو، جو تہاڈے کو گواہ کوئی نہیں تو پھر پیسے دیو۔ ہن دیکھو توجہ کریا جے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے شان، اے مقام، اے مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنی انگل مبارک دا اشارہ کر دے تے آسمان تو جبریل نے بھی آ کے گواہی دے دینی سی، جبریل نے بھی آ کے گواہی دے دینی سی، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش۔ کولی قریب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک غلام حضرت خزائمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ معاملہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ پہنچے، سلام پیش کیتا، عرض کرن تو بعد یا رسول اللہ کی مسئلہ کی گل؟ وہ یہودی نے کیا، نے کہا میرے کو پوچھ میں تمہیں دسنا، تیرے نبی نے ساڈے کو گھوڑا لیا، پیسے نہیں دیتے یا گھوڑا واپس کرو یا پیسے دیو۔ سرکار المنہ کیتا، میرے آقا نے فرمایا خزائمہ میں پیسے دے دیتے نے۔ انہوں نے کہا جی پیسے دیتے نے تو کوئی گواہ دیو۔ حضرت خزائمہ نے کیا، میں گواہی دینا، میں گواہی دینا۔ وہ بڑی قابل توجہ بات ہے، توجہ طلب بات ہے کہ حضرت خزائمہ دے موقع تے موجود ہی نہیں۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تو دے دے گواہی، فرمایا خزائمہ تو تے موقع تے موجود ہی نہیں، تے گواہی تے وہ دیندا نا جڑا موقع تے موجود ہوئے۔ تے حضرت خزائمہ نے جڑا جواب دیتا کمال کر چھڈیا۔ آپ نے فرمایا، عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، سونیا اسا رب نو ویکھیا ہے، اسا تے رب نو بھی رب تیرے کہن تے منیا ہے، اسا جنت نو منیا، جہنم نو منیا، اللہ نو منیا، جے بغیر ویکھن تو رب نو رب من سکنے ہاں، موقع تے موجود نہ ہو کے بھی سونیا تیری گواہی بھی دے سکنے۔ موقع تے موجود نہیں تے تاں کی ہویا؟ رب بھی تے غائب ہے نا، رب بھی تے چھپیا ہویا نا، تے سونیا تو کیا وہ ہے، اسا مان لیا، تیرے کہن تے وہ من گئے تے گواہی نہیں دے سکتے۔ جدو گواہی دیتی لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پیار آیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو پیار آیا، محبت آئی، شفقت، دریائے نبوت جوش ماریا۔ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزائمہ شریعت محمدی دے اندر حکم اے وے کہ بندے دو تے عورت ایک ہوئے، بندہ ایک ہوئے تے او دے مقابلے تے عورتاں دو ہون تے دو عورتاں دی گواہی ایک مرد دے برابر گنی جائے گی۔ فرمایا خزائمہ تو میری گواہی دیتی ہے، جا میری گواہی دین دی وجہ نال تینوں اے اعزاز حاصل ہے کہ جتھے تو گواہی دیں گا تیری ایک دی گواہی دو مرداں دے برابر منی جائے، تیری ایک دی گواہی، کلے دی گواہی دو مرداں دے برابر منی جائے۔ ہے کوئی مائی دا لال ایسا جیڑا کسے نو کہے کہ تسی پیر صاحب ہو، تسا کلیاں نے کہتا بس ٹھیک ہے، شریعت اللہ چھٹی، ہن دوسرے دی گواہی دی ضرورت نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اے شان اللہ نے آمینہ دے لال نو عطا فرمائی ہے اور آمینہ دے لال نے اے شان حضرت خزائمہ نو عطا فرمائی ہے۔ اے حضرت خزائمہ رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت ہے۔ ہن اگر کوئی یہ گل کہے کہ جی ویکھو حضرت خزائمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تے مقام ہے کہ انہاں دی کلیاں دی گواہی دو مرداں دے برابر منی جائے گی تے لہذا وہ افضل ہونے چاہیے نے، تے اسی انہوں نے کہاں کہ بیوقوفا اے انہاں دی فضیلت افضلیت نہیں، فضیلت ہور چیز ہے، افضلیت ہور چیز۔ ایک بات ہور عرض کردہ جاواں، وقت دے دامن وچ گنجائش نہیں۔ جدو فتح مکہ آیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لجپال تشریف لے کے آئے، ہن وہ کون نے سامنے جڑے کھڑے نے؟ سامنے کھلون والے او نے جنہاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات تے اوجریاں بھی سٹیاں نے، عبادت بھی نہیں کرن دیتی، بیت اللہ شریف تو جان تو بھی روکیا، نماز بھی نہیں پڑھن دیتی، حضور دے صحابہ تے پتھر برسائے۔ ہن اج میرا نبی فاتح بن کے آیا، مکے نو فتح کیتا۔ میں مختصر لمبی بات نہیں کردا، مکے نو فتح کیتا کر کے سارے سامنے آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے دسو کہ تسی میرے تو کی امید رکھ دے ہو، تہاڈا دل کی آندا ہے؟
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੈਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਾ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਪੂਰੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, اس دے باوجود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی نے آکھنا کچھ نہیں، سامنے دشمن موجود نے، دشمن بھی ہو جنہاں نے طرح طرح دیاں اذیتاں دتیاں نے، پتھر برسائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے گندیاں اوجریاں سٹیاں، پر جدو سامنے آئے تے ایسا رحمت للعالمین نے فرمایا کسی نے آکھنا کچھ نہیں۔ انہاں نو پوچھیا، فرمایا وے دسو میرے والوں تواڈے ذہن دے وچ کی ہے، میرے والوں تواڈے دل دے وچ کی خیال ہے؟ آکھن لگے سونیا جے تے اپنے آپ والوں ویکھیے تے اساں تے ایک چنگا نہیں کیتا، اساں کیڑا ظلم ہے جڑا تیرے نال نہیں کیتا، اسی کیڑا ستم ہے جڑا تواڈے نال نہیں کیتا، اسی کیڑا ایسا کام ہے جڑا تواڈے نال نہیں کیتا۔ فرمایا میرے والوں کی سوچ دے ہو؟ انہوں نے کہ سونیا اگر اپنے والوں ویکھیے تے اساں ہر کام کیتا وے، ہر ظلم و ستم کیتا ہے، تے جے تیرے والوں ویکھیے تے ساڈا دل آندا ہے کہ تو سانو معاف کر دے گا۔ جے تیرے والوں ویکھیے نا تے پھر تو رحمت للعالمین، محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ۔ جے تیرے والوں ویکھیے تے تیری شان ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ نبیوں میں رہا، کوئی گل نہیں پاویں بندے تھوڑے نے، لیکن اللہ پاک نے تو انہوں بھی زبانہ بھی دتیاں نے، منہ بھی دیتا ہے، اللہ پاک نے آواز بھی دیتی ہے، کوئی گل نہیں تھوڑے آتے تاں کی ہویا، اسی حضور دے غلام تھوڑے بھی ہوئیے کوئی فرق نہیں پیندا، جدو میرے محبوب دا ذکر ہوئے اللہ دے نوری فرشتے شامل ہو جاندے۔ اس واسطے کوئی بھی زبان نو روکنا نہیں بلکہ زبان نو کھولنا ہے، وہ نبیوں میں رحمت۔ سونے اساں بڑے بڑے ظلم کیتے نے، اساں بڑے ستم کیتے نے، اساں پتھر بھی برسائے نے، سونے اساں گالاں بھی کڈیاں نے، سونے تیرا راہ بھی ملیا، اساں تیرے صحابہ نو بھی تنگ کیتا ہے، تیری اہل بیت نو بھی تنگ کیتا ہے، پر اگر تیرے والوں ویکھیے تے تیری شان وے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، تو نبیوں میں رہا۔ سونیا مازاغ دے کاجل والے ساڈا عقیدہ ہے، ساڈا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو نجی اللہ بنایا، نوح علیہ السلام نو اللہ آدم علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے صفی اللہ بنایا، نوح علیہ السلام نو اللہ تبارک و تعالی نے نجی اللہ بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نو خلیل اللہ بنایا، اسماعیل علیہ السلام نو اللہ نے ذبیح اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے روح اللہ بنایا، موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کلمت اللہ بنایا، پر سونیا تو آویں وہ نبیوں میں رحمت۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ نبیوں میں رحمت لقب پان۔ سونیا ساڈا دل لے آندا ہے اساں پاویں جننے بھی ظلم کیتے نے تسی سانو معاف کر دیو، تسی سانو معاف کر دیو گے، تساں سانو کچھ نہیں آکھنا۔ میرے آقا نے فرمایا اچھا یہ گل ہے بلال، آقا حکم فرمایا تو رانا، تو ادھر آ۔ سونیا میرے واسطے کی حکم ہے؟ فرمایا اج جو نسا مکہ فتح کر لیا، سونیا ہو گیا، فرمایا پھر اذان تے سنا۔ ہائے ہائے محبت نال کہو نا سبحان اللہ۔ میں ایک بات عرض کراں، جاگ دے پے ہو؟
چس نہ سننی پھر میں سنانی نہیں تو رہن دیو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ نو سلامت رکھے اور جن آ گئے جی مینوں اینے ہی بڑے نے ہن ماشاءاللہ تسی جاگ پے ہو اج نہ ایک گل کیتی جاندی ہے بڑی ذرا توجہ نہ سن ویکھو نا جی سیدنا بلال حبشی نے اذان تو پہلے درود پڑھیا سی یہ ہوندا نا سوال تواڈے تے بندے ساڈے پریشان ہو جاندے نے شودے آندے نے ہن کی بنے دا پتہ نہیں ہن انہاں نے پڑھیا سی کہ نہیں سی پڑھیا چلو جی میاں نو پوچھ کے دساں گے لے میں تانوں آپ ہی دس دینا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان تو پہلے درود پڑھیا سی اذان تو بعد درود پڑھیا سی تے جدوں انہاں نے نہیں پڑھیا تسی کیوں پڑھ دیو میں کہا میری گل سن کملیا سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا درود پڑھنا یا نہ پڑھنا ساڈے واسطے حجت نہیں اگر میں کیا اے گل کرنا ہے تو میں کہا میری سن جا کے جڑے مرضی مولوی نو پوچھو انہاں نو آکھ جدوں حضور دا ظاہری وصال ہویا بعد وچ حضرت بلال دی اذان وکھاؤ میرے خیال نال تہاڈی گل اتوں دی لنگ گئی ہے گل سمجھ وچ نہیں آئی ظاہری حیاتی دے اندر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی ہے جدو میرے آقا دا وصال ظاہری ہو گیا اس تو بعد سیدنا بلال حبشی نے اذان نہیں پڑھی اگر انہاں دا درود پڑھنا حجت ہے تو پھر حضور دے ظاہری وصال تو بعد حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان بھی چھڑ دیتی ہے تسی اج اذاناں کیوں پڑھی جا رہے اگر انہاں دی اذان چھڈن تو بعد اذان اج بھی ہے وے تے پھر میرے آقا تے درود اج بھی ہے وے کوئی سمجھ آئی گل کہ کوئی نہیں میرے خیال نال بڑی ہے تے اسی گل ہور پاسے نہ نکل جائیے ٹائم کوئی نہیں فرمایا بلال آقا حکم فرمایا ادھر آ گئے فرمایا بلال اذان پڑھ ہے کی یہ حرم شریف بیت اللہ شریف اوتھے کھلو کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال اذان پڑھ سنیا اگے واری ہوئے اگے بھی تسی بڑی واری ہوئے گا پر چس لو یار بڑی بار اگے بھی تسی یہ واقعہ سنیا ہوگا پر مزہ لو میرا دل کرن دیا مینوں مزہ آ رہا تانوں بھی آ رہا ہوگا مزہ لو ذرا چس لو فرمایا بلال اذان پڑھ سونیا اذان تو پڑھدا پر اے تے دس اذاناں میں اگے بھی بڑیاں پڑھیاں نے تے منہ کیتا بیت اللہ والا اج تے میں ایتھے وچ کھلوتا ہوں ہن منہ کدھر کراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلال حبشی نو چڑھایا بیت اللہ دی چھت تے ایتھے اگلے دن ایک بندہ پہندا سی انہاں نے کہا تسی سیدنا بلال کیوں آندے ہو دسو کو سید نے میں کہا چلا ہو گیا تینوں سید دے معنی دا ہی نہیں پتا سید سرکار نو آندے نے تے پھر ویکھ مقام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آمینہ دے لال نے کی شان عطا فرمایا ہے او کل کائنات جیسے بیت اللہ والے منہ کر کے نماز پڑھ دی ہے میرے نبی نے بلال نو دے چھاتو تے چڑھا چھڑیا یہ مقام ہی کوئی نہیں یہ شان ہی کوئی نہیں فرمایا بلال بیت اللہ دی چھات تے چڑھ سونے ہوں میں تے کعبے دی چھاتے آ گیا تے اگے بڑیاں دانا پڑھیاں تے منہ تے کیتا کعبے والا تے ہن تے کعبے دے اوتے چڑھیا ہن منہ کدھر نو کراں سوچن والی گل ہے نا ہن منہ کدھر نو کراں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر ہن منہ میرے ال کر لے ہن منہ میرے ال ایویں تے نہیں نہ سنی نبی نبی آندے بریلی دے تاجدار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ دی کلم اٹھیا فرماندے نے حاجی حاجی شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیو یہ جنہیں بھی حج کرنے والے جاندے نے حج کرن واسطے جاندے نے سارے انہوں مخاطب کر کے میرے آلہ حضرت نے فرمایا او مکے دا حج کرنے والے ہو طواف کعبہ کرنے والے ہو زمزم پین والے ہو صفا مروہ تے دوڑا لان والے ہو بیت اللہ دا طواف کرنے والے ہو حاجی ہو آو شہنشاہ کا روزہ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ کعبہ
اب کعبے کا کعبہ دیکھو اوے حاجیوں تسا کعبہ دے ویکھ لیا ہے میں تانوں اودی دعوت دینا وا جیڑا کعبے دا وی کعبہ بن کے آیا کعبہ دے ویکھ ہی لیا تساں ہن آ جاؤ نا کعبے دا وی کعبہ ویکھ لو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھایا اپنا کعبے دی چھت تے چڑھایا سونیا ہن فرمایا منہ میرے ال کر منہ میرے ال کر ایتھے ایک عاشق دی قلم اٹھی تڑپ کے رہ گیا عاشق نے جواب دیتا انہیں کیا وا نہ حال اتے نہ کمال اتے نبی دا سمجھو جمال اتے نہ حال اتے نہ کمال اتے نبی دا سمجھو جمال اتے میں عشقہ تیری ادا تو صدقے جو کعبہ تھلے بلال اتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عطا ہے نا سیدنا بلال حبشی نو چڑھایا خانہ کعبے دی چھت تے یہ کام حضور نے اور کسے نال نہیں کیتا ہن اسی کی کہاں گے سیدنا بلال حبشی ساریاں تو افضل نے نہیں یہ سیدنا بلال حبشی دی فضیلت ہے افضلیت نہیں جڑے پہلے آئے نے انہوں نے تو میرے لو ویکھو نہ تے جڑے اتوں آئے نے انہوں نے سمجھ نہیں لگنی بھی قاری صاحب نے گل کیڑی شروع کی گل تو میں شروع کی تھی نا فضیلت اور افضلیت فضیلت اور چیز ہے افضلیت اور چیز ہے ہن کوئی بندہ کہے کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مقام ملیا ہے کہ آپ نے تے بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان پڑھی ہے ایک کسی دا ہور دا تے نہیں لہذا وہ سارے تو افضل نہیں اسی انہوں کہاں گے نہیں چلیا اے سیدنا بلال حبشی دی فضیلت ہے افضلیت نہیں کیوں فضیلت اور چیز ہے افضلیت اور چیز ہے اے انہاں دی فضیلت ہے اے انہاں دی افضلیت نہیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عمر سارے دین دے وچ آئے تے عزت ملی انج کہہ لو اور آسان کر دیاں کہ ساریاں نو دین دی لوڑ سب نو اسلام دی لوڑ تے ساریاں نو دین دی لوڑ تے اسلام ہوے جنوں عمر دی لوڑ جا کے بہو گے پھر گل سمجھ جائے گی من بڑی آسان کر رہے ہیں بہت آسان کر رہے ہیں سارے آئے کلمہ پڑھیا تے مقام ملیا حضور دی غلامی وچ آئے تے شان ملی دین اسلام نو اپنایا تے مقام ملیا عمر اوے جی دی وجہ نال اسلام نو عزت ملی اج ہر تھان دے اوتے زاناں ہوندیاں پیاں نے یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کمال ہے ہر جگہ دے اوتے جڑیاں زاناں پیاں ہوندیاں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ ہن کوئی کہے کہ انہاں دی وجہ نال اینا اسلام پھیلیا تو وہ سارے تو افضل نے نہیں اے انہاں دی فضیلت ہے میں بڑا آسان کرتا جا رہا بڑا آسان کرتا جا رہا ایک اور صحابی رسول حضرت زید بن حارثہ قرآن پاک دے اندر 22ویں سپارے دے اندر آپ دا نام موجود ہے نام آیا واحد صحابی نے جنہ دا نام آیا قرآن دے اندر ہن کہیے کہ نہیں او مقام او مرتبہ او افضلیت او شان جو انہاں دی اور کسے دی نہیں ہے ایک مقام انہاں دا ہے لہذا او زیادہ شان والے نے باقی انہاں دے مقام تو اسی کہاں گے چلے اے انہاں دی فضیلت ہے افضلیت نہیں یہ بھی انہاں دی فضیلت ہے پھر اسلام دے وچ سب تو پہلے صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص جنہاں نے اسلام والوں سارے تو پہلا تیر چلایا اور احد دے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا سعدو فداک ابی و امی پوری دنیا کہندی ہے سونیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی سونیا تیرے تو میرے ماں باپ قربان جدو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر چلایا میرے آقا نے ویکھیا ویکھ کے پیار آیا فرمایا یا سعدو فداک ابی و امی اے سعد تیرے تو محمد دے ماں باپ قربان ہو جا ہن بندہ یہ کہے کہ اے تے مقام اور کسے دا نہیں ہے لہذا اے شان والے نے
اے انہاں دی فضیلت ہے، افضلیت نہیں۔ محبت نال کہو نا ذرا سبحان اللہ یا۔ اے فضیلت ہے، افضلیت نہیں۔ ہون آؤ کیونکہ وقت دے دامن دے اندر گنجائش نہیں ہے، ہون میں تو انہوں دساں کہ پھر فضیلت کی دی ہے، افضلیت کی دی ہے۔ ہون جڑی قرآن پاک دی آیت پڑھی سی نا انہوں تو شروع کریے۔ محبت نال کہو نا ہون تو جی چوکھے ہو گئے، ہون تو ماشاءاللہ جی کرما والے بہتے ہو گئے تو سبحان اللہ تھوڑی ہو گئی ہے، اگے جی تھوڑے سی سبحان اللہ بہتی سی، جی تھوڑے بہتے ہو گئے نا تو سبحان اللہ تھوڑی ہو گئی ہے۔ ماشاءاللہ محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، والذین معه اشداء، والذین معه، فرمایا والذین معه، اور او جڑے نے جڑے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال نے، فرمایا اشداء علی الکفار، اور او کافراں واسطے بڑے سخت نے، فرمایا رحماء دے اندر او ایک دوسرے دے نال بڑے نرم نے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اور فرمایا انہاں دیاں راتاں سجدیاں دے اندر گزر جاندیاں نے، راتاں قیامت دے اندر گزر جاندیاں نے، انہاں دیاں راتاں جاگ دیاں گزر جاندیاں نے، اللہ اللہ کر دیاں گزر جاندیاں نے۔ حضرات ذی وقار اس آیا کریمہ دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ چیزاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانچ ہستیاں دا ذکر فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محققین فرماندے نے، مفسرین فرماندے نے محمد الرسول اللہ اے دے تو مراد کملی والے دی ذات ہے، والذین معه اے دے تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے۔ والذین معه تو مراد سیدنا صدیق اکبر دی ذات ہے۔ اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات ہے۔ اس بات دے اتے میں آپ احباب دے سامنے 45 حوالے پیش کرنا چاہنا۔ میں شروع کرن لگا جنہیں میرے کو پیش کیتے گا، جدو ٹائم ہو گیا چھاڑ دیاں گا۔ محبت نال آکھو سبحان اللہ۔ اسی کیوں نہ کہیے، اور ہاں ایک بات ہور، اسی سیدنا ابو بکر صدیق دے بھی منن والے ہیں، حضرت عمر دے بھی منن والے ہیں، حضرت عثمان دے بھی منن والے ہیں، علی دے بھی منن والے ہیں۔ جتھے ساڈیاں مسجداں دے اندر ابو بکر صدیق دا ذکر ہوئے گا، اوتھے نال حیدر کرار دا بھی ذکر ہوئے گا۔ اے نہیں ڈنڈی مارنے نہیں، جو مقام اللہ نے انہوں نے عطا کیتا اسی انہوں نے بھی منن والے ہیں، انہوں نے بھی اپنے سر دا تاج مننے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنا سر دا تاج مننے ہیں، حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے سر دا تاج مننے ہیں، حضرت عمر فاروق نے بھی سر دا تاج مننے ہیں۔ اے ہوئی وجہ ہے کہ اہل سنت دیاں مساجد دے وچوں، اہل سنت دیاں گلیاں دے وچوں اے ہوئی آواز ہوندی ہے، اے ہوئی صدا ہوندی ہے، نہ گھر نہ گھر گلی
گلی نگر نگر گلی 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 نگر نگر ابو بکر جتھے سیدنا ابو بکر صدیق دا ذکر آندا نال ہی مولا علی دا بھی ذکر کیتا جاندا ہے نگر نگر گلی گلی علی 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 حضرات ذی وقار اسی کنڈا پھڑ کے تولن والے نہیں اسی اکھاں بند کر کے منن والے تولن والے نہیں ہیں اکھاں بند کر کے منن والے ہیں میں کراں مولا علی تو شروع بھی جنہ نے اپنی ایمانداری نہ اجے تک سبحان اللہ نہیں نہ کی ایک باری محبت نالوں بھی کہہ چھڈو جے کوئی میرے نال ناراضگی غصہ بعد چوں کڈ لاں گے میں جمعہ چھڈ کے کیڑا کتے ٹر جانا میں پھر بھی پینڈے سی ہاں ہاں جی تے تسی ہن ایک بار ذرا محبت نال سبحان اللہ جڑی ہے نا وہ کہی جانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس تو پہلے کا حوالہ ہے لیکن میرا دل آندا سی کہ میں مولا علی تو شروع کراں تاکہ انہاں دیاں بھی اکھاں کھل جان جڑے اس چیز دا تضاد بنائی پھردے نے کہ تضاد نہیں اتنے میں پہلے ایک اور بات عرض کردا جاواں ممبر رسول اللہ دا حوالہ ویکھنا ہوئے میں موجود ہوں میں حوالے دا ہن نہ نہیں کیونکہ ٹائم نہیں ہے رسول اللہ دا ممبر امام حسن مجتبی مسجد نبوی شریف رسول اللہ دا ممبر سیدنا صدیق اکبر ممبر دے اوتے بیٹھے نے مولا علی دی جھولی تے وچ حسن مجتبی بیٹھے نے تے جدوں ویکھیا کہ اس ممبر دے اوتے میرے نانا بیندے سن اج حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے نے خیال پتہ نہیں کدھر چلا گیا خیال کدھر گیا اکھاں وچوں اتھرو آئے مولا علی دی جھولی جو اٹھ کے کھلو گئے سیدنا ابو بکر صدیق وال اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر اے ممبر میرے نانے دا ہے اے ممبر کدا ہے یہ ممبر میرے نانے دا ہے تو سیدنا صدیق اکبر ممبر تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے وہ کوئی مسجد دا امام نہیں سی آج مولویاں تو لوگ سمجھ دے کھ دے وہ حکمران بھی سی اے نہیں کہ آگے پھڑ لو بھائی کہ بال نے گل کیوں کی اسی تو فٹافٹ ہی لے جانے تو پیو آکھیا ہونا کوئی بال اپنے لو بھی گل کر دے نا تو اسی انہیں تو پیو ہی انہوں آکھیا ہونا پیو دے آکھن تے آکھیا سو پاویں پیو نوں پتہ ہی نہ ہوئے ابو بکر یہ ممبر میرے نانے دا ہے آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے مولا علی بھی کھڑے ہو گئے مولا علی نے فرمایا ابو بکر مت تواڈے ذہن دے وچ خیال آوے کہ میں آکھیا ہونا میں نہیں جی کہیا نے اپنی مرضی نال گل کیتی تے تو سیدنا صدیق اکبر دیاں چیخاں نکل گئیاں ہاں ہی نکل گئیاں آپ دیاں اکھاں وچوں آنسو آ گئے آپ ممبر تو اترے آ کے شہزادے دے سامنے دو زانو بیٹھ گئے اپنے پہلو دے وچ لے کے نالے متھا چومیا تے فرمایا شہزادیا اے ممبر بھی تیرے نانے دا ہے ابو بکر صدیق نوکر بھی تیرے نانے دا ہے یہ پیار ہے انہاں دا یہ محبت ہے عصر دی نماز دا ٹائم نماز پڑھ کے باہر نکلے ایک پاسے سیدنا ابو بکر صدیق نے ایک پاسے مولا علی نے تے دو یار ٹردے ہون تے انج باواں دے وچ باواں پائیاں سامنے پھر امام حسن آ گیا سیدنا صدیق اکبر نے چکیا جویں بچہ چکی دے انج باں دے اوتے تے چوک کے مولا علی نے فرمایا ایدی شکل جیڑی ہے نا ایدی شکل تواڈے نال نہیں ملدی مولا علی نے فرمایا پھر ابو بکر کدے نال ملدی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایدی شکل امام الانبیاء دے نال ملدی یار دشمنیاں ہون تے اپنے بال کو چان دیندا بولیا جے او بولو تے صحیح یار آپس دے وچ دشمنی ہوے تے اپنے کو بال چان دیندا کوئی نہیں اپنے بچے چکن دیندا کوئی نہیں پیار کرن دیندا بہرحال باتاں لمیاں ہو جانیاں نے سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ دے کولو کسی نے پوچھا کہ اس امت دے اندر رسول اللہ تو بعد افضل کون ہے ہن محبت نال کہو ذرا سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بعد اس امت دے اندر افضل کون ہے پوچھن والے
کون نے؟ حضرت پوچھن والے کون نے؟ صحابی رسول حضرت سیدنا اسباغ بن نباتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے پوچھیا کدے کولوں جا رہا ہے؟ پوچھیا مولا علی دے کولوں جا رہا ہے۔ ہن کوئی کہے جی یہ گل کولوں کر دیتی ہے، نا نا میں حدیث دا حوالہ پیش کردا جانا وا، الریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57 دے اندر موجود ہے۔ مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں پوچھیا امیر المومنین اے علی، نبی پاک علیہ السلام تو بعد اس کائنات دے اندر اس امت دے اندر سارے تو افضل کون ہے؟ اے جواب میں نہیں دینا پیا، اے جواب کوئی اور مولوی نہیں دینا پیا، اے جواب مولا علی دا اپنا ہے۔ آپ نے فرمایا پوچھن والے جڑا سوال تو پیا کرنا ہے اس امت دے وچوں سارے تو افضل کون ہے؟ فرمایا میں تینوں دسنا وا، نبی پاک دی ذات تو بعد اس امت دے وچ سارے تو افضل ابوبکر صدیق، اس امت دے اندر سارے تو بہت افضل جیڑا وے حضور دی ذات تو بعد وہ ابو بکر صدیق ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہاں یہ حوالہ مولا علی کو مل گیا، جنوں مولا علی نبی پاک تو بعد افضل من لوے، اج دا کوئی کیڑا اٹھ گیا کہ نا نا میں نہیں مندا، میں کہنا جا جہنم دے وچ کھا قسمہ دا سر، وہ مندا نہیں مندا نہ من، جنوں علی نے من لیا سنیا بھی من لیا، جنوں علی نے منیا ہے انہوں اساں بھی منیا ہے، تے جنوں علی من لوے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا میرا علی کل ایمان ہے، جنوں علی مور لا دے پھر کوئی منے نہ منے فرق نہیں پیندا، سنیا واسطے یہ ہوئی پروف بڑا ہے انہوں علی نے من لیا ہے، ساڑھے واسطے ہی پروف بڑا ہے۔ میں سے تو مولا علی تو شروع کیتا، جنہوں مولا علی بن لین پھر میں کیوں نہ کہاں کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، جنہوں دا محبت نال مل کے پڑھ لو، کتنا بلند مقام ہے کتنا بلند مقام ہے سارے دی آواز نہیں ہوئی، صدیق اکبر دے نال محبت کرنے والا بولے گا کتنا بلند مقام ہے۔ میں عرض کیتا کسے خارجی رافضی نو دعوت نہیں، صدیق اکبر دے غلام نو دعوت ہے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، ساری زندگی کا ساتھ نبھایا صدیق، ساری زندگی کا ساتھ نبھایا۔ آؤ پھر دوجی حدیث اے بھی مولا علی تو سنو، جنہوں تقریر سونے کے باٹا پینڈا نہ مسیح تو نکل جو، جنہوں ٹینشن بڑھن دے یہ نہ مسیح تو ڈور جو، تو جنہیں بہنا سبحان اللہ اچھی آکھو۔ سیدنا صدیق اکبر دا ذکر ہوئے تو سبحان اللہ نہ ہوئے، میں مولا علی دا ذکر نہیں پہ کرتا، وہ بولو تے صحیح۔ پھر دوجی حدیث سنو نا، سینے ٹھنڈ پاؤ، اگلی حدیث دا حوالہ پیش کر دیتا، جڑیاں مولا علی تو حدیثاں دیاں گا انہاں دا میں حوالہ ایتھے دیاں گا، تے باقی میرے کو آگے لے لوے جنہوں شاہدہ ہویا۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد مسلمانہ دے نزدیک ساریاں تو بہتر کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام دی ذات تو بعد مسلمانہ دے نزدیک ساریاں تو بہتر کون ہے؟ اور کنوں مسلمان ساریاں تو زیادہ بہتر سمجھ دینے، اور کیڑا ہے جیڑا اللہ دے بھی نزدیک بہتر ہے اور مسلمانہ دے نزدیک بھی بہتر
سیدنا امیر المومنین مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جنوں ساریاں تو بعد نبی پاک تو بعد جڑا ساریاں تو افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہے، جڑا اللہ نو بھی پیارا ہے او دے رسول نو بھی پیارا ہے، جڑا اللہ نو بھی پیارا جو دے جی میں خیبر چ میرے نبی نے فرمایا سویرے جھنڈا انہوں دینا جیڑا اللہ نو بھی پیارا ہویا او دے رسول نو بھی پیارا ہویا، ساری رات صحابہ جاگ دے رہے، او پتہ نہیں کیڑا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں میرے آقا نے جھنڈا دینا ہے، رات گزری دن آیا، جدو دن آیا لاجپال آقا نے فرمایا علی، حدیث کی تھے بخاری شریف دے اندر فرمایا علی، علی آقا حکم فرمایا تو میں جڑا اللہ دا بھی پیارا ہے او دے رسول دا بھی پیارا ہے، اے حضرات زیوکار سر فرشت نامینیٹ کر کے خیبر امام الانبیاء دی زبان ہے، ہاتھ مولا کائنات ہے، ایک کریڈٹ مولا علی نو عطا فرما دیتا ہے، اے مولا علی نو عطا فرمایا، انہوں کو کہے کہ نہیں جی نہیں اے شان انہوں نے ملی تے ہور کسے دا باقی کدھر گیا، اے فضیلت ہے، بات سمجھے جا رہی، آؤ دوجی حدیث پاک سنو، امام حاکم ایہی حدیث پاک نقل کر دینے، المستدرک علی الصحیحین کتاب معرفت الصحابہ، امر النبی ابی بکر بی امامت الناس فی الصلاة، حدیث نمبر بھی دساں 4519، ٹائم کتنا رہا ہے، ٹائم مک گیا، بس آئی حدیث تے ختم، آپ اپنا نقل کر دینے کہ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خلافت صدیق اکبر بیان کردے ہیں ارشاد فرمایا، مولا علی نے خلافت صدیق اکبر بیان کردے ہیں ارشاد فرمایا غور نال سن لو لوگو، او پچھوں گلاں کرن والے سنو، کون بیان دا ہے؟ مولا علی بیان دے نے، فرمایا سن لو لوگو، میں کوئی اپنی گل نہیں پیا کرتا بلکہ ابو بکر صدیق دی گل پیا کرنا، سنو لوگو، آئے جدو ممبر والا ممبر تے چڑھ کے بولے کوئی اج دا مولوی نہیں پھڑیا جاندا، تے جدو علی ممبر تے بولے ہے کسی دی جرت کہ سامنے کھنگ بھی جائے، فرمایا سنو، مولا علی نے فرمایا اسی حضور تو بعد سیدنا صدیق اکبر تو علاوہ اور کسی نو خلافت دا اہل سمجھئے ہی نہیں ہوئے، اسی سیدنا صدیق اکبر تو بعد نبی پاک علیہ السلام دی ذات تو بعد صدیق اکبر تو علاوہ اور کسی نو اسی خلافت دا اہل سمجھئے ہی نہیں، سبحان اللہ، لیکن اسی پر سرکار تو بعد ہے ہی کوئی نہیں، ہاں یہ حضرت عمر والوں بھی آئی ہے، حضرات اگر میں ایتھے کھولا انہاں چیزاں نو، خدا دی قسم ہے جو شان اللہ دے نبی نے انہاں نو عطا فرمائی ہے اسی موازنہ کر ہی نہیں سکتے، میں کہنا چلا نہ بن تکڑی وٹا پھڑ کے تول نہ، جیڑا بھی آئے او دے فضائل بیان کر، یار میں ایک بات عرض کر کے بس تقریر، سرکار نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر تو بعد انہاں تو علاوہ، مولا علی نے فرمایا انہاں تو علاوہ حضور تو بعد اساں کسے نو خلافت دا اہل ہی نہیں سمجھیا، توجہ کریا جے، تواڈے یاراں سجنا جو کوئی تواڈے گھر آوے، میں تانوں اپنی گل نہ دساں، میرے والد صاحب دا بیلی سی، سانو ملن آ گیا، والد صاحب گھر کو نہیں سی، میں اودی خدمت کی، میں اودے پلاٹ نہ لا دیتا سی، نہیں چاہ پانی دیتی، جدوں میرے والد صاحب آئے نا تو کہندا یار گل اے منڈے تیرے نے میری بڑی سیوا کیتی، ابے اور روپیہ 50 دیتا، کنا؟ میں کہا کیوں دیتا؟ انہوں نے کہا یار تو میرے بیلی دی عزت کی تھی، جنہوں سمجھ آنی انہیں بولنا، تو میرے بیلی دی
جے تیرے میرے پیو دی کوئی عزت کرے او دے بیلی دی کوئی عزت کرے ابا خوش ہو جاندہ ہے تے جے امام الانبیاء دے یارہ نال بغض رکھیں کی خیال ہے امام الانبیاء خوش ہونگے نہیں چلے اگر تو چاہنا ہے امام الانبیاء خوش ہو جان پھر یارہ دی عزت کر قیامت والے دن انہاں دے نال ہوئے گا میں کہا مسئلہ سمجھ چاہ گیا پتہ لگا اگر کسی دا دل مونا ہوئے تے پھر او دے یارہ نال پیار پائی دا ہے او دے یارہ نال پیار پائی دا ہے ایک اور گل کر دیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت فرمایا سونیا سا تیرے اہل بیت دے نزدیک پلیتی نہیں ہون دیتی توجہ کرے آجے اہل بیت دے نزدیک پلیتی نہیں ہون دیتی کدی وجہ نال نبی پاک دی وجہ نال اہل بیت کدی ہے او سارے بولو حضور دی آل ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اے حضور دی آل تے درود پڑھنے ہیں نا قرآن آتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت سونیا اسا تیری اہل بیت دے نزدیک پلیتی نہیں ہون دیتی جے نبی دی اہل بیت دے نزدیک نبی دی وجہ نال پلیتی نہیں جا سکتی کہ نبی دے اپنے نزدیک پلیتی کیویں آ سکتی ہے پتہ لگا نہ نبی دے اہل بیت دے نزدیک پلیتی آ سکتی ہے نہ نبی دے اپنے نزدیک پلیتی آ سکتی ہے جڑے نبی دے کول نے وہ بھی پاک نے جڑے گھر والے نے وہ بھی پاک نے ہن سمجھ چاہیے کہ نہیں آئی گا جڑے نبی دے کول نے وہ بھی میرے نبی دی تو شان ہے وَيُزَكِّيهِمْ جنہیں پیر رکھیا مٹی پاک کر چھڑی اللہ نے تار لمحی چھڑ گئی ہے ٹائم اجازت نہیں دیندہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ سنتا پڑھا میں شروع کرن لگا جنہیں میرے کو پیش کیتے گا جدو ٹائم ہو گیا چھڑ دیاں گا محبت نہ رکھو سبحان اللہ اسی کیوں نہ کہیے اور ہاں ایک بات ہور اسی سیدنا ابو بکر صدیق دے بھی منن والے ہیں حضرت عمر دے بھی منن والے ہیں حضرت عثمان دے بھی منن والے ہیں علی دے بھی منن والے ہیں جتھے ساڈیاں مسجداں دے اندر ابو بکر صدیق دا ذکر ہوئے گا اوتھے نال حیدر کرار دا بھی ذکر ہوئے گا اے نہیں ڈنڈی مارنے نہیں جو مقام اللہ نے انہوں نے عطا کیتا اسی انہوں نے بھی منن والے انہوں نے بھی اپنے سر دا تاج مننے سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنا سر دا تاج مننے حضرت عثمان غنی نے بھی اپنے سر دا تاج مننے حضرت عثمان عمر فاروق نے بھی سر دا تاج مننے اے ہوئی وجہ ہے کہ اہل سنت دیاں مساجد دے وچوں